کہ بندہ جب ان صفتوں کو اپنا لیتا ہے تو وہ چیزیں اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کی اور آخرت میں بھی کامیاب بنا دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے تحمل اور برداشت۔ انسان کا مزاج ہے کہ جب اچھی چیز آتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اور جب ناراضگی والی کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے تو اس وقت وہ بھڑک جاتا ہے، اور جب بھڑکتا ہے تو پھر نہ اس کی زبان قابو میں رہتی ہے، نہ اعضاء و جوارح اس کے قابو میں رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ شجاع کس کو کہا جاتا ہے، بہادر کس کو کہا جاتا ہے؟ صحابہ نے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم اس کو بہادر سمجھتے ہیں جس کو بہادری کا فن آتا ہو اور طاقتور سے طاقتور آدمی کو پچھاڑ دیتا ہو، اس کو ہم بہادر سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بہادر نہیں ہے، حقیقت میں وہ بہادر ہے کہ جب غصہ آ جائے تو غصے پر قابو پا جائے، غصے کو پی لے، یہ اصل بہادر ہے۔ بہادری وہ ہے کہ صبر اور ضبط سے کام لے لینا، باہر کمال دکھانا یہ کوئی بڑی بہادری نہیں ہے۔ تو تحمل مزاجی جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا۔ آپ کی تعلیمات بھی یہی ہیں اور آپ کی زندگی بھی یہی ہے۔ اسوہ حسنہ کے اندر کتنے واقعات ایسے ہیں کہ آپ کی تحمل مزاجی تاریخ انسانیت کے اندر دوسری کوئی نظیر نہیں مل سکتی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ سخت دن، آزمائش والا دن کون سا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے واقعے ہوئے 10 سال گزر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ طائف والا جو دن تھا اس کو میں بھول نہیں سکتا۔ اس دن جتنا مجھے ستایا گیا، کوئی غیر آدمی سے کوئی تکلیف پہنچے تو انسان بھول سکتا ہے، اپنوں سے جب جان لیوا حملے ہوں، اپنوں سے جب آبرو ریزی کی جائے، اپنوں کی شرارتوں کو جب دیکھیں، تکلیف کبھی بھولی نہیں جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا طائف کا جو دن تھا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ ایسے سخت دن کہ 10 سال کے بعد بھی آپ اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں، اور آپ کا تحمل دیکھیے کہ انتقام لینا چاہیں، بدلہ لینا چاہیں تو ساری چیزیں سامنے موجود ہیں۔ جبرائیل امین تشریف لا چکے ہیں، بدن سارا لہو لہال ہے، ساتھ میں 2 فرشتے بھی موجود ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ جبرائیل امین پوچھتے، یا رسول اللہ، یہ 2 فرشتے پہاڑوں پر معمول ہیں، آپ کے حکم کے منتظر ہیں، ان 2 پہاڑوں کو جو طائف کے ادھر اور ادھر ہیں، آپ اگر حکم دیں تو دونوں کو ملا کر سارے طائف کو کچل کے رکھ دیا جائے گا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کے وقت بھی فرماتے ہیں کہ اللہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ اگر ایمان نہ لائیں تو ان کی اولاد سے تو میں نا امید نہیں ہوں، ان کی اولاد سے تو امید ہے کہ وہ اسلام میں آ جائیں گے۔ یہ تحمل مزاجی کی مثال کون پیش کر سکتا ہے؟ ایک بزرگ تو فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے متعلق فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، میں حلیم بھی ہوں علیم بھی ہوں۔ علیم کہتے ہیں باہر کی نہیں اندر کی بھی خبر رکھنے والے کو، اور حلیم کہتے ہیں حد درجے کے بردبار تحمل مزاج والے کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو علیم حلیم کیوں فرما رہے ہیں؟ انسان کے اندر بھی تو معاف کرنے کا مزاج ہے، بہت سی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کا معاف کرنا کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ایک آدمی سے کوئی غلطی ہم دیکھتے ہیں، چاہے تو ہم اس کو تماچا رسید کر سکتے ہیں، ہم نے اس کو معاف کر دیا، لیکن معاف جب کیے تب پتہ چلا کہ فلاں جو غلطی تھی وہ بھی اسی کی تھی، تو ہم اس وقت افسوس کرتے ہیں مجھے اس واقعے کی خبر نہیں تھی، میں یہ سمجھ کر معاف کر دیا، اگر وہ خبر ہوتی تو میں معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ظاہری گناہ کو دیکھ کر بردباری کر رہے ہیں، لیکن ہماری باطنی کیفیات سے بھی ہمارے دلوں میں کتنے خواہشات، غلط خواہشات پل رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں کیا کیا چیزیں چل رہے ہیں، ہماری آنکھیں کیا دیکھنا چاہ رہی ہیں، ہمارے کان لوگوں کے سامنے کیا سنتے ہیں، تنہائیوں میں ہمارے کان کیا سنتے ہیں، ان ساری چیزوں سے واقف ہونے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر روزی کا دسترخوان کھلا رکھے ہیں۔ اس کے اندر اللہ کا بندہ بھی کھاتا ہے، اللہ کا باغی بھی کھاتا ہے۔ اللہ عزتوں سے نوازے رکھے ہیں، عزتیں سب کو ملی ہوئی ہیں، حالانکہ یہ عزت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ وفادار کو بھی عزتیں ملی ہیں، غداروں کو بھی عزت ملی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ستاری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حلیم اور بردباری کی کھلی مثال ہے۔ آج ضرورت ہے ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی۔ آج اس بردباری اور تحمل نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کتنے مسئلے خراب ہو رہے ہیں، ہمیں اندازہ ہے۔ بردباری کے نہ ہونے کی وجہ سے، اپنا مزاج گرم رہنے کی وجہ سے ہم بیوی سے بھی لڑتے ہیں، بچوں سے بھی دور ہو چکے ہیں، دوستوں سے بھی دوریاں آ جاتی ہیں، اچھے اچھے رشتہ داروں سے بھی ہمارے رشتے ختم ہو چکے ہیں، معاملات میں ہماری صفائی نہیں ہے، معاشرت ہمارا گندا ہو چکا ہے۔ کیا کیا چیزیں نہیں ہیں جو آج ہماری زبان کی وجہ سے، ہمارے بد اخلاقی کی وجہ سے وہ مسئلے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان اگر چاہے تو ان سارے چیزوں کو سدھار سکتا ہے، ان سارے چیزوں کو قابو میں لا سکتا ہے، اور جو ہم سے دور ہو چکے ہیں تحمل مزاجی کے ساتھ ان سے قریب ہونا چاہیں، گو کہ وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے، لیکن ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کو اپنا بنا سکتے ہیں۔ انسان کتنا بھی ہم سے دور ہو جائے کب تک دور رہے گا؟ ایک احسان ہمارا، دو احسان، تین احسان، چوتھے احسان میں تو بیچارہ نرم ہی پڑ ہی جاتا ہے۔ ہمارا مزاج کیسے ہے؟ اگر وہ ایک لفظ برا بولا تو ہم اس کی جگہ دو لفظ برا بولتے ہیں۔ اس طریقے سے مسئلے ہمارے خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں نماز صحیح کیسے پڑھنا ہے طریقہ سکھایا، اس کو سیکھ کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ روزہ کیسے رکھنا ہے، کب شروع کرنا ہے، کب ختم کرنا ہے، کس نے سکھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، تبھی تو ہم جا کے روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔ سارے معاملات کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں، تو کیا ہم اپنی زندگی کو جب آپ کی زندگی کے مطابق بنانا چاہیں گے تو عزتیں ہمارے قدم نہیں چلیں گے؟ آج یہی تو ہے کہ ہم دین کے مسئلے میں پورے طریقے سے فالو کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کا کیا طریقہ تھا، حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، صحابہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، علماء کا اس میں کیا حکم ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ لیکن دنیا کا جب مسئلہ آ جائے، گھریلو زندگی کے مسئلے آ جائیں، بے بس سفر کے مسئلے آ جائیں، اور معاشرے اور معاملات کے مسئلے آ جائیں، تب کہتے ہیں کہ ان باریک باریک چیزوں میں بھی اگر دین دیکھیں گے تو نہیں چلے گا، تھوڑا دنیا کی طرف، دنیا کے رنگ میں رنگ جانا چاہیے۔ ان سارے چیزوں میں دین کو پکڑ کے بیٹھ جائیں تو ہماری کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن قطعیہ طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100% جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں گے تو کامیابی دنیا میں بھی ہمیں حاصل ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ ایک اللہ والے تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بردباری کا انداز ہم کو روز بروز ہو رہا ہے۔ آج ہم عبادتوں میں بھی صحیح نہیں ہیں، کوئی چیز ہماری اللہ کے لیے نہیں ہے، ساری چیزیں حتیٰ کہ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں تو دنیا کے فائدے کے لیے، نماز بھی پڑھتے ہیں تو تجارت و برکت کے لیے، لیکن اللہ ہم سے نا امید نہیں ہے۔ کیسے؟ آپ کی ایک کمپنی ہے، آپ اس میں دن بدن محنت بھی کرتے ہیں، سرمایہ بھی لگاتے ہیں۔ جس دن آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میری محنت بیکار ہو رہی ہے، میرا سرمایہ جو لگا ہے وہ نقصان کی طرف جا رہا ہے، تو آپ اس وقت کہتے ہیں اس سے زیادہ میں کوشش نہیں کروں گا، اب میں اس کمپنی کو تالا لگا دوں گا۔ آپ کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انٹرسٹ جو ہے ہمارے ساتھ اب تک ختم نہیں ہوا۔ روز بروز بچے پیدا ہو رہے ہیں، روز بروز انسانیت آگے بڑھ رہی ہے، تو ایک بزرگ اتنا باریک سوچ کے فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آج بھی ہم سے نا امید نہیں ہے، آج بھی اللہ آج بھی ہم سے عبادت کی امید رکھے ہیں، تبھی تو یہ عبادت کرنے والے بندوں کو اگرچہ کہ دین سے خالی ہو چکے ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، لیکن اللہ کی امید ابھی ہم سے ختم نہیں ہوئی کہ یہ ایک نہ ایک دن میرا ہو جائے گا اور عبادت کرنے لگے گا۔ یہ اللہ کی علم اور حلم کی دلیل ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی امید کفار کے ساتھ بھی اور دشمنان اسلام کے ساتھ بھی لگی ہوئی تھی۔ ابو جہل کیا کیا نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک فرعون پیدا ہوا ہے، ہر نبی کے لیے۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون تھا، حضرت ابراہیم کے لیے نمرود تھا، ایسے ہی ہر نبی کے زمانے میں ایک فرعون تھا جو اسلام کے لیے برابر جو ہے حملے کرتا رہا، اور آپ نے فرمایا میرا فرعون ابو جہل ہے۔ اسلام کو جتنا اس سے ٹھیس پہنچا ہے، جتنا اسلام کو زخم پہنچا ہے، کسی اور سے نہیں۔ لیکن اب ظاہر بات ہے کہ جب باپ مخالف ہو تو سارے بچے مخالف ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی کچھ کم نہیں کیا، سب کچھ باپ کے ساتھ مل کے کیا ہے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، آپ علیہ السلام فاتح بن کر مکے میں داخل ہوئے ہیں۔ اس وقت ام حکیم کے نام سے ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتی ہے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے حلقے میں داخل فرما لیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو دیکھتے ہیں تو آپ جان جاتے ہیں کہ یہ ابو جہل کی بیوی، ابو جہل کی بہو آئی ہوئی ہے۔ سارا قریشی تو تھا، جتنے دشمنان اسلام تھے وہ اپنے بہت زیادہ تھے نا۔ آپ نے ام حکیم کو دیکھا تو پتہ لگا لیا کہ یہ بھی قریشی کی ایک عورت ہے اور ابو جہل کی بہو ہے، اکرمہ کی بیوی ہے، تو پہنچی اور اسلام میں داخل ہو گئی۔ لیکن اسلام میں داخل ہونے کے فوراً بعد اس نے کیا کہا، یا رسول اللہ، اکرمہ کے تعلق سے میں آپ سے امن مانگتی ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ بھی اسلام میں آ جائے گا، بلکہ فرمایا کہ میں اکرمہ کے تعلق سے امن مانگتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو میں نے امن دے دیا۔ اور اتنا ہونے تک اکرمہ جو ہے مدینہ مکہ چھوڑ کر بہت دور پہنچ چکے تھے۔ ام حکیم یہ بھی تو ایک شہسوار تھی، گھوڑا لے کے دوڑتی ہے اور دریا کے قریب پہنچتی ہے تو معلوم ہوا کہ کشتی لے کر اکرمہ پار کر رہے ہیں تو دوسری کشتی پکڑتی ہے، اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اکرمہ کے قریب جب پہنچے تو جا کے آواز دی، اکرمہ کہاں جاتے ہو؟ اکرمہ نے کہا کہ ہماری جان کا مسئلہ ہے، جان کا مسئلہ ہے، جان بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ام حکیم نے کہا نہیں، میں امن لے چکی ہوں، چلو میرے ساتھ مکہ۔ اکرمہ نے کہا کس کے لیے امن؟ تیرے لیے نہیں، تمہارے لیے، میں تو اسلام قبول کر چکی ہوں، امن تمہارے لیے ملا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ باپ دشمن ہے، بیٹا دشمن ہے، سب کچھ جو کچھ برا کرنا ہے سب کچھ کیا ہے، لیکن آپ کی امید ختم نہیں ہوئی، یہ آپ کی بردباری اور تحمل مزاجی ہے کہ برابر امید لگی ہوئی ہے۔ اکرمہ شرمندگی کے ساتھ جھکی جھکی آنکھوں سے آتے ہیں تو دیکھا کہ واقعی مکے کے اندر اکرمہ کو امن مل چکا ہے، اور سرداروں کو امن مل جانا بھی ان کی سرداری کی چیز ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فاتح بن کر بھی میری عزت کا خیال رکھا گیا ہے تو اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ، میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ آپ کے تحمل مزاجی نے اونچی اونچی گردنوں کو آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف لکھنے بیٹھے تو انہوں نے کہا میں آپ علیہ السلام کی پوری زندگی کو پڑھا تو 4 اوصاف مجھے ایسے ملے ہیں کہ پوری تاریخ انسانیت کے اندر نہیں مل سکتے۔ پھر انہوں نے اپنی وہ لچکدار جو ان کا قلم چلتا تھا، بڑا مزیدار قلم ہے، آپ پڑھتے جاؤ تو جب شروع کے لفظ شروع کرو تو اتنا مزیدار ابوالکلام آزاد کا لکھا ہوا جو ہے ان کی تحریر رہے گی کہ آپ آخر تک پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 اوصاف کو گنا ہے، فرمایا کہ سب سے پہلے آپ کے اندر جو وہ ہے، جو آپ کے اندر وہ مزاج ہے مظلومیت کے اندر بھی آپ صبر کے ساتھ کام لیے۔ مظلومیت میں کتنے بھی ظلم ڈھائے جائیں، آپ کا صبر جو ہے وہ تاریخ انسانیت کے اندر ایک نمونہ ہے۔ تو سب سے پہلے لکھا مظلومیت میں صبر۔ پھر دوسرا وصف آپ کا کیا لکھتے ہیں کہ میں نے بادشاہوں کی زندگیوں کو بھی دیکھا ہوں، بڑے بڑے انسانوں کو بھی دیکھا ہوں، یہ 4 صفتیں کسی کے اندر نہیں ہیں۔ 1 ہو سکتی ہے، 2 ہو سکتے ہیں، لیکن 4 جمع نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلی چیز مظلومیت میں صبر، اور دوسری چیز فرمایا مقابلے کے اندر عزم۔ 313 مٹھی بھر مسلمان، وہ بھی نہتے، ان کے پاس نہ سواری ہے نہ صحیح طریقے سے کوئی تلوار، سامنے آئے ہوئے کفار 1000 سے زیادہ، ان کے پاس ہر قسم کا ہتھیار، لیکن آپ علیہ السلام استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو کہا ہے آپ کا وصف یہ ہے کہ استقامت میں جو عزم ہے یہ کہیں اور نہیں مل سکتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا معاملات کے اندر صفائی۔ اسلام سے پہلے بھی آپ کی زندگی معاملات میں صاف ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہے،
کسی کا مال کھایا ہو، کسی کو نقصان پہنچایا ہو، زبان سے، ہاتھ سے، اعضاء و جوارح سے مل نہیں سکتا۔ اور اسلام کے بعد تو آپ نبی رحمت ہیں۔ تو فرمایا کہ معاملات کے اندر راست بازی، معاملات کے اندر صفائی، یہ آپ کی صفت ہے۔ اور چوتھی چیز، پوری طاقت کے بعد بھی، سطوت و حشمت کے بعد بھی، 1.25 صحابہ کرام سے زیادہ کا اپنے پاس لشکر ہوتے ہوئے بھی عفو اور درگزر کرنے کو، معاف کرنے کو آپ نے کبھی نہیں بھولا ہے۔ بڑے سے بڑے بھی آ گئے، لیکن کبھی آپ نے ان کے ساتھ معاملہ جو ہے ان کے ساتھ بدلے کا نہیں لیا، ہر ایک کے ساتھ معافی والا معاملہ کیا۔ ہم اس عفو درگزر کرنے والے نبی کے امتی ہیں، اس عفو درگزر کو چاہنے والے، محبوب رکھنے والے نبی کے ہم محبوب امتی ہیں۔ آج ہم سے یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں، ہم کسی کو معاف کرنے تیار نہیں ہیں، اپنے غصے کو قابو کرنے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے اس غصے کی وجہ سے، ہمارے مزاج کے ٹیڑھے پن کی وجہ سے گھر کے مسئلے بھی خراب، باہر کے مسئلے بھی خراب، حتیٰ کہ آج ہماری زندگی ہمارے لیے ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی کڑوی ہوتی جا رہی ہے۔ زندگی ہمارے لیے، قرآن کریم نے کہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو ہمارے طور طریقوں سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، اس کی زندگی کو ہم اس کے لیے تنگ بناتے چلے جائیں گے۔ ساری نعمتیں ہوتے ہوئے بھی اس زندگی کو مصیبت سمجھے گا۔ آخر یہ کیا وجہ سے؟ دین سے ہم ہٹتے جا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں میں سوچنا چاہیے، اور نبی کی سفارش، نبی کی شفاعت، نبی کی محبت پیدا کرنے کے لیے نبی کے طریقوں کو بھی اپنانا چاہیے۔ تو آج کا عنوان تو